ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ حالی نہیں تھا، وہاں پہلے سے ہی کوئی رہتا تھا۔ میں آج آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ آج تک مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ سب حقیقت تھی یا صرف ہمارا وہم۔ ہم نے ایک گھر کرائے پر لیا تھا، اور جو گھر ہم نے لیا تھا وہ ایک بالکل نئے علاقے میں تھا۔ گھر کافی اچھا تھا، اس لیے ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم شفٹ ہو رہے تھے تو وہاں ایک انکل آئے، اور اسی دوران انہوں نے ابو سے پوچھا، کیا آپ نے اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا؟ ابو نے حیرانی سے پوچھا، کیا پتہ کرنا تھا بھائی صاحب؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا، بھائی یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا، جو بھی آتا ہے کچھ دن بعد چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر ابو تھوڑا گھبرائے، لیکن انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ ہمارا زیادہ تر سامان شفٹ ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں امی، ابو، ہم 2 بہنیں اور ایک بڑا بھائی تھا۔ شروع کے چند دن تو ویسے شفٹنگ میں گزر گئے، پھر ایک رات لائٹ گئی ہوئی تھی، ہم سب صحن میں سو رہے تھے اور بھائی کمرے میں، کہ اچانک بھائی کمرے سے بھاگتے ہوئے آئے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگے، ابو ابو کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے ابھی ایک کونے میں ایک عورت دیکھی ہے، اس نے لال رنگ کا جورا پہنا ہوا تھا اور وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ابو اور امی فوراً اس کمرے میں گئے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ ابو نے بھائی کو سمجھایا کہ شاید یہ تمہارا وہم ہو، مگر بھائی ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ بہت ڈر گیا تھا۔ اس رات وہ حال کمرے میں ہی سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے کے لیے اٹھی تو میں امی کو ڈھونڈنے لگی۔ دیکھا تو امی کچن میں تھیں۔ میں نے آواز دی، امی امی، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھیں، اور ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ جب میں نے زور سے آواز دی تو اچانک امی کی آواز پیچھے سے آئی، کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو امی واش روم سے نکل رہی تھیں۔ اب میں گھبرا گئی، پھر کچن میں کون تھا؟ جیسے ہی میں نے دوبارہ کچن میں دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں فوراً بھاگ کر امی کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز بعد میری بڑی بہن کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے بال اتنی زور سے نوچے کہ وہ درد سے اٹھ کر رونے لگی۔ اس وقت ہم سب سو رہے تھے، تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے بال اتنی بری طرح کس نے کھینچے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر بھی کمرے کے کونے پر گئی، جہاں اس نے بھی ایک عورت دیکھی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی اور فوراً آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ سب معمول بن گیا۔ ہمیں اکثر گھر میں چلتے پھرتے لوگ نظر آنے لگے، جو اکثر ہمارے ہی روپ میں ہوتے تھے، مگر وہ ہم نہیں ہوتے تھے۔ ہم سب ڈرنے لگے، مگر امی ہمیں دلاسا دیتی اور ہم پر دم کر دیتی۔ ایک دن ہم سب گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بھائی اکیلا گھر میں تھا۔ وہ حال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں۔ جب بھائی نے کمرے میں جھانکا تو وہ خوف سے کانپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں وہاں بیٹھی ہیں، سب نے گھونگھٹ لیا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ جھوم رہی ہیں، جیسے کچھ پڑھ رہی ہوں۔ ان کی سرگوشیاں آہستہ آہستہ تیز شور میں بدلنے لگیں۔ بھائی فوراً گھر سے باہر بھاگ گیا اور باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت موبائل فون عام نہیں تھے، اس لیے وہ وہیں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرنے لگا۔ تبھی وہی انکل وہاں آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹا؟ بھائی نے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، میں نے تمہارے ابو کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب بھی گھر پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر بھائی کو کچھ سکون ملا۔ جب ہم گھر کے اندر گئے تو چاروں طرف ایک عجیب سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ابو نے اس کمرے میں جا کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔
کسی طرح ہم نے وہ رات گزاری۔ تقریباً رات کے 2 بجے ابو کی آنکھ کھلی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا دم گھونٹ رہا ہو۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک عجیب شکل والی عورت ان کے قریب کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر بڑے بڑے دانے نکلے ہوئے ہیں اور وہ ان کے بہت قریب جھکی ہوئی تھی، اور اب وہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے، نہ ہی آواز نکال سکتے تھے۔ وہ خوف سے ساکت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت غائب ہو گئی اور ابو جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، جیسے کسی نے انہیں زور سے پکڑا ہوا تھا۔ ابو خوف سے چیخنے لگے۔ ان کی آواز سن کر ہم سب بھی جاگ گئے۔ پھر ابو نے ہمیں سارا واقعہ بتایا۔ اگلے ہی دن ہم نے نیا گھر ڈھونڈ لیا اور جلد ہی وہاں شفٹ ہو گئے۔ لوگوں کے مطابق اس گھر میں پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کی بہو پر کچھ عصیب تھا اور وہ اسی گھر میں مر گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ گھر ویران اور خوفناک ہو گیا تھا، ورنہ پہلے ایسا کچھ بھی اس گھر میں نہیں تھا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب ہمارا وہم تھا یا واقعی اس کے پیچھے کوئی حقیقت تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جو ہمارے ساتھ گزرا، لیکن آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا، ہمارا وہم یا سچ۔ براہ کرم اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر سنیں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگیں تو مہربانی فرما کر مجھے سپورٹ کریں، میری کہانیوں والی ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی کہانی، اچھے سے واقعے یا کسی اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔